अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। उसे नहीं मालूम था उसका फैसला दुरुस्त है या वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। अगर ये एक दुरुस्त फैसला था तो वो सब कुछ पा लेता जिसका उसे बचपन से अरमान था, और अगर यह फैसला गलत साबित होता तो उसकी गलती का अंजाम बहुत भयानक था। उसके पास सोचने की मोहलत ख़त्म हो रही थी। उसके सामने शीशे के एक अजीब नमूने के बर्तन में कैद रेत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से सरक रही थी। जैसे ही ये रेत ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से में मुंतकिल हो जाती तो उसके पास फैसले का वक्त ख़त्म हो जाता। उसके दिमाग पर दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी माँ की याद और अपनी इकलौती बहन की शरारतें याद आ रही थी, मगर फिर उसने यह सब अपने दिमाग से झटक दिया। कुछ नया करने की धुन उस पर गालिब आने लगी तो उसने एक तवील सांस लिया और अपने सामने बैठे शख्स की आंखों में आंखें डाल दी, जो उसकी इस कैफियत से काफ़ी देर से महजूज हो रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसकी फैसला कुन आवाज़ सामने बैठे शख्स की समातों से टकराई तो ये सुनकर जैसे वो शख्स उछल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आने लगी। तो फिर आज ही से काम शुरू करते हैं। ये कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर खबासत कुछ और भी ज्यादा नजर आने लगी थी। आमिर सिद्दीकी इंडिया की रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के सरकारी कॉलेज में थर्ड ईयर का तालिब इल्म था। उसके वालिद अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वालिदा सादा सी घरेलू खातून थी। उसकी सिर्फ एक बहन थी। आमिर को पुरस्रार कहानियों से जुनून की हद तक लगाव था। किसी भी अनहोने वाक़ये को सुनकर उसके कान खड़े हो जाते, खुसूसन जब उसके हिंदू दोस्त उसे किसी अजीबोगरीब वाक़ये के बारे में बताते तो वह बहुत दिलचस्पी से सुनता और बाज़ औक़ात खोज लगाने की भी कोशिश करता। कुछ नया सीखने की धुन उसे हमेशा बेचैन रखती, कुछ ऐसा कि जो दूसरों को हैरान कर दे और वो आम उसूल और कवानीन से हटकर हो। कॉलेज में एक तकरीब के सिलसिले में उस दिन कोई भी परेड नहीं हुआ। बाग में बैठे तलबा गप्पे हाँक रहे थे। बातों का रुख अचानक बदरपुर के एक साधु की जानिब फिर गया, जो चंद महीनों से वहां मौजूद था और उसके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो कौन है। बदरपुर के लोगों ने पहले पहल तो उससे कोई गर्ज न रखी, मगर एक दिन एक अजीबोगरीब और अनोखे वाक़ये ने उन सबकी तवज्जो उस साधु की तरफ मबजूल करवा दी। कालिदास, जो कोढ़ के लाइलाज मर्ज में मुब्तला था और करीबुल मर्ग था। बदरपुर गांव के लोगों ने उसके लिए गांव से दूर एक झोंपड़ी बना दी थी। सुबह शाम उसकी झोंपड़ी के करीब खाना रख दिया जाता। वह घसीट कर झोंपड़ी से निकलता, खाना उठाता और झोंपड़ी में घुस जाता। उस शाम बलराज ने खाना पहुंचाना था। वो खाना लेकर कालिदास की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर देखा सुबह का खाना ज्यों का त्यों पड़ा है। उसने जोरदार आवाज से कालिदास को आवाजें दी, मगर कोई जवाब मौसूल न हुआ। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। झोंपड़ी में झांक कर देखा तो वो खाली थी। उसने फिर जोरदार आवाज में कालिदास को पुकारा और गौर से इर्द गिर्द का मुशाहिदा किया, मगर उसे दूर तक कालिदास नजर नहीं आया। वो परेशानी में गांव की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में गांव के सरकर्दा लोग झोंपड़ी के बाहर मौजूद थे। अभी वो इसी सोच विचार में थे कि उन्हें दूर से एक शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हेवले से लग रहा था वो कोई मजबूत जिस्म का शख्स था। जब वो करीब आया तो उसे देखकर बहुत से लोगों की चीखें निकल गई और बाकी हैरत से गुंग हो गए, क्योंकि वो कालिदास था, जो भला चंगा अपनी टांगों पर चलकर उनकी तरफ आ रहा था। ये बात कुछ ही देर में गांव में फैल गई कि ये सब उस साधु की करामात की बदौलत था। कालिदास का लाइलाज मर्ज बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगले दिन लोग जोक दर जोक उस साधु के पास हाजिर होने लगे। इलाके के दूसरे गांव तक भी यह खबर फैल चुकी थी, बल्कि कुछ बातें खुद से भी लोगों ने गढ़ ली थी। लोग उस साधु से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। इधर साधु तंग आ गया। हर वक्त उसकी झोंपड़ी के बाहर 100-200 लोगों का मजमा रहने लगा। बिलाखिर तंग आकर साधु ने लोगों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और साथ ही धमकी भी दी कि अगर मस्जिद उसके आराम में खलल डाला गया तो वो ये जगह ही छोड़ देगा। बदरपुर वालों ने जब ये सुना कि इतना बड़ा गयानी उन्हें छोड़कर चला जाएगा और वो उसकी बरकत से महरूम हो जाएंगे, लिहाजा उन्होंने साधु की झोंपड़ी के बाहर सख्त पहरा कायम कर दिया और वहाँ मौजूद लोगों को वहाँ से हटा दिया। इस खिदमत के नतीजे में बदरपुर वाले साधु के हमख्याल ठहरे। साधु ने उनके काफ़ी मसले हल किए। बदरपुर और साधु का सुनकर आमिर के रगोपे में सनसनी दौड़ गई। बदरपुर दरअसल उसका ननियाल था। उसने उस वक्त तहिया कर लिया कि वह ज़रूर उस साधु से मिलेगा। बदरपुर अहमदाबाद के मशरिक में 20 मील के फासले पर था।
घर पहुंचकर आमिर ने अपने वालिद और वालिदा से बदरपुर जाने की इजाज़त चाही। उसके इस अचानक इरादे से वो हैरान तो हुए मगर इजाज़त दे दी। और अब वो साधु के सामने बैठा था। साधु की आंखों में हैरत थी। वो इस अजीब नौजवान को देख रहा था जो दूसरों की तरह अपना मसला हल करवाने की बजाय उससे वो इल्म सीखना चाह रहा था, जिसके ज़रिए वो दूसरों के मसाइल हल करता था। बालक, ये बहुत कठिन रास्ता है। तू अभी जवान है, जवानी खराब ना कर। ये मौत का खेल है, मौत का। अभी तूने देखा ही क्या है। साधु ने नासेहाना अंदाज में आमिर को समझाया। मगर बाबा, मैं ये मौत का खेल खेलना चाहता हूँ। हर हाल में वो इल्म सीखना चाहता हूँ जो आपके पास है। आमिर ने साधु की आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा। साधु कुछ देर उसकी तरफ टटोलती निगाहों से देखता रहा और उसकी इस दलेराना जुर्रत से साधु कुछ मुतासिर हो गया। ठीक है, तो फिर रात के 2 बजे तू मुझे सामने वाले बरगद के दरख्त के पास आकर मिल। फिर मालूम हो जाएगा कि तू कितने पानी में है। अगर तू इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं तुझे ज़रूर वो इल्म दूंगा। नाकामी की सूरत में इस राह पर चलने का ख्याल दिल से निकाल देना। ये कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, जो इस बात का इशारा था कि वो अब जा सकता है। साधु के सामने तो उसने बहुत आसानी से मौत का खेल खेलने की आरज़ू का इजहार कर दिया था, मगर जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था उसके दिमाग में खौफ की लहरें भी बुलंद होती जा रही थी। रात 1:30 बजे का वक्त था। उसने खिड़की से बाहर झांका। सख्त अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। वो कश्मकश में मुब्तला कि क्या करे। साधु की तंजिया मुस्कुराहट उसके तसव्वुर में आ गई। अगर वो ना पहुंचा तो साधु उसके बारे में क्या सोचेगा। इस तसव्वुर ने उसको झंझोड़ डाला। वो फौरन उठा और खौफ को उसी कमरे में छोड़कर जंगल की सिमत चल पड़ा। साधु धूनी रमाए एक दरख्त के नीचे मौजूद था। आग मुसलसल जल रही थी, मगर हैरानकुन बात यह थी कि वो आग बगैर ईंधन के जल रही थी। आमिर आग को ही देखता रहता अगर साधु की आवाज़ उसके कानों से न टकराती। बालक, इस छोटे से शोबदे को देखकर हैरान हो गया तू? आगे कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे यकीन तो नहीं था कि तू आएगा, मगर तू धुन का पक्का लगता है। तैयार है मौत का खेल खेलने के लिए? साधु ने मौत के खेल पर जोर देते हुए कहा। आमिर ने साधु की आंखों में देखा और अस्बात में सर हिला दिया। उस तरफ सीधा जंगल में चला जा। साधु ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां तुझे एक बड़ा पत्थर दिखाई देगा। उसके नीचे एक काला नाग बैठा है, जा उसे पकड़ के ले आ। आमिर ने जब ये सुना तो उसको गर्मी में ठंडे पसीने आने लग गए। दहशत की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। साधु ने कितने इत्मीनान से उसको इतने बड़े और खौफनाक इम्तिहान में डाल दिया था। तुम अब भी वापस जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, मगर तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। उसे बेहिसो हरकत खड़ा देखकर साधु ने कहा। साधु की बात ने उसमें बिजली भर दी। उसे अपनी बुज़दिली पर बहुत गुस्सा आया और वो तेज़ी से उस सिमत रवाना हो गया। पत्थर तक पहुंचते पहुंचते उसने खुद पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, मगर फिर भी अंधेरी रात और काला नाग, इन दोनों के खौफ से वो मुकम्मल तौर पर निकल नहीं सका था। चारों तरफ मौजूद दरख्त उस वक्त ऐसे खड़े थे जैसे लंबे भूत हाथ खोले उसकी तरफ बढ़ रहे हों कि अचानक उस जगह तेज़ रोशनी फैल गई और उसे एक बड़ा पत्थर नजर आया। तो उसने पत्थर के नीचे झांक कर देखा तो 2 खौफनाक चमकदार आंखें उसे घूर रही थी। उस पर सांप की नज़र पड़ते ही सांप ने ज़बरदस्त फुंकार मारी और उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगी। लेकिन आमिर ने हिम्मत करके करीबी पड़ी दरख्त की एक शाख उठाई और उसकी मदद से सांप को अपनी तरफ खींच लिया। सांप ने पहले तो फन उठाकर उस पर हमला करना चाहा, मगर फिर भाग खड़ा हुआ। उसे यूं भागता देखकर बौखलाहट में आमिर ने उस सांप की दुम पकड़ ली। हैरत का एक शदीद झटका उसका मुंतजिर था। सांप धुआं बनकर गायब हो गया। वो उछल कर रह गया। दहशत और हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। धड़कन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। वो तेजी से मुड़ा, मगर उसके कदम वहीं जमकर रह गए। साधु बिल्कुल उसके सामने मौजूद था। बालक, बहुत खुशी हुई तेरी बहादुरी और जुर्रत देखकर। हजारों में कोई एक आदि ऐसा जिगरे वाला होता है। चल तुझे इनाम दूं। साधु ने उसका हाथ थामते हुए कहा। 10 कदम चलने के बाद वो झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। हालांकि साधु की झोपड़ी वहां से कम से कम 20 मिनट की मुसाफत पर वाक़ थी। आमिर को हक्का बक्का देखकर साधु ने उसे खश्म की नज़रों से घूरा और बोला, अब इन बातों की आदत डाल ले। ये तो बहुत मामूली बातें हैं। इससे कई गुना ज़्यादा ताकत तो एक यादी के पास होती है, और तेरा वास्ता तो शाह याद से पड़ा है। साधु ने फखरिया लहजे में उसके कंधे को थपकते हुए कहा। यादी? शायद? आमिर ने सवालिया नज़रों से साधु की तरफ देखा। समझ जाएगा, जल्द समझ जाएगा। हाँ, तुझे तेरा इनाम दूं, तू भी क्या याद रखेगा? किससे तेरा पाला पड़ा था? साधु ने गठड़ी से कुछ निकालते हुए कहा।
आमिर ने देखा उसके हाथ में एक छोटी सी शफाफ बोतल थी जिसमें सफ़ेद माया भरा हुआ था। साधु ने वो बोतल आमिर को थमा दी और उस माया को आंखों में डालने को कहा। पहले तो आमिर हिचकिचाया, मगर साधु की तेवरी पर बल पड़ते देखकर उसने जल्दी से उस माया को एक आंख में और फिर दूसरी आंख में डाल लिया। एक अजीब पुरसुरूर ठंडक उसकी आंखों में उतरती चली गई। उसका दिमाग भी मशहूर होता चला गया। उसके रगों पैर में लुत्फ की लहरें दौड़ने लगी। काफ़ी देर उसने आंखें बंद रखी, फिर साधु के खंखारने पर उसने आंखें खोली। एक मरतबा फिर वो भौंचक्का रह गया। उसके इर्द गिर्द से अंधेरा छट चुका था। अब उसे हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। इस दवा की दो खासियतें हैं, एक तुम अंधेरे में भी देख पाओगे और दूसरी तुम्हारी आंखों में तुम्हारे हाथों से 100 गुना ज़्यादा ताकत आ गई है। आंखों की मदद से 30 फुट के दायरे में तुम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो। साधु ने आमिर को उस दवा के बारे में बताया। आमिर को वाकई एक अनोखी ताकत का एहसास हो रहा था। जा बालक, अपने इस नए इल्म को आजमा, मगर ध्यान रहे किसी की नज़रों में नहीं आना, नुकसान भी हो सकता है। साधु ने उसे खबरदार करते हुए कहा। आमिर अहमदाबाद कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। उसके कुछ फासले पर कुछ लड़कियां बैठी थी। उनके सामने बोतलें रखी हुई थी। आमिर ने सिर्फ चंद सेकंड बगैर किसी मकसद के बोतल को घूरा। अचानक एक बोतल धमाके से फट गई। पूरी कैंटीन में भगदड़ मच गई। अशोक बांद्रे एक वजीर का बेटा था। हिंदू इंतहा पसंदों के साथ उसके गहरे रवाबित थे। आमिर को वो एक आंख नहीं बाता था। आमिर ने देखा कि वो उस तालाब के पास खड़ा है जो बना तो कॉलेज की खूबसूरती में इजाफे के लिए था, मगर मुनासिब देखभाल ना होने के बाइस काई ने उसे सब्ज कर दिया था और अब मेंढक उसमें टराते थे। आमिर ने लम्हे में सोच लिया कि उसे क्या करना है। थोड़ी देर बाद गड़प की आवाज़ आई। कॉलेज के तालिब इल्मों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। अशोक उस तालाब में जा गिरा था और अब 3 फुट गहरे तालाब में लोटनियाँ लगा रहा था और साथ ही बचाओ बचाओ की आवाज़ें भी लगाता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके साथियों ने उसे बाहर निकाला। इस तमाम वाक़ये में किसी की भी तवज्जो आमिर पर नहीं गई थी, जिसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत मान पड़ती चली गई। 1 हफ्ते बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। आमिर दोबारा बदरपुर जा पहुंचा। हमारी खुशकिस्मती के तुम्हें देखना नसीब हुआ। साधु ने उसे देखकर हाँक लगाई। मेरी वो ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? आमिर ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल था वो ताकत सारी उम्र तुम्हारे साथ रहती? नाबालग, वो तो छोटा सा नमूना था। ये इल्म इतना सस्ता नहीं, और ये तो बहुत मामूली ताकत है। तुम इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो, मगर कीमत अदा करने के बाद। साधु ने सामने जलती आग में कुछ डालते हुए कहा। कीमत? कैसी कीमत? आमिर ने आहिस्तगी से कहा। उसके ख्याल में साधु पैसों की बात कर रहा था। अरे ना समझ, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। साधु ने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया था। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। काम है तो छोटा, मगर है बहुत पुरखतर। हो सकता है तुम जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। कैसा काम? आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं कर लूं। आमिर ने जल्दी से कहा। हो सकता है को भूल जाओ। एक बार अगर मैंने तुम्हें काम बता दिया तो तुम्हें हर हाल में वो काम सरअंजाम देना होगा। फिर तुम पीछे नहीं हट सकोगे और मुकर जाने की सूरत में भयानक मौत तुम्हारा अंजाम ठहरेगी। ये सुनकर आमिर लम्हे भर को खौफजदा हो गया, मगर जब से उसने आंखों की ताकत को खोया था तब से उसे जिंदगी बदमज़ा और फीकी लग रही थी। मैं तैयार हूं, आप काम बताइए। आमिर ने जबड़े भींचते हुए कहा। नहीं, ऐसे नहीं, तुम बैठ जाओ। साधु ने उसे एक तरफ बैठने को कहा। फिर एक रेत घड़ी उसके सामने रख दी। रेत ऊपर वाले हिस्से से नीचे सरक रही थी। ये देख रहे हो, इस रेत के ऊपर से नीचे सरकने तक तुम्हारे पास मोहलत है। जो भी फैसला है सोच समझ कर करो। साधु ने उस रेत घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मैं तैयार हूं। उसने आखिरकार फैसला कर लिया। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं गौर से सुनो। साधु आमिर के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। मैं तुम्हारी दुनिया का बासी नहीं हूं, बल्कि मैं साई याद का रहने वाला हूं। तुम इंसानों की तरह हमारी भी एक दुनिया है। जैसे तुम इंसान कहलाते हो वैसे हम यादी कहलाते हैं। तुम इंसानों के पास बहुत महदूद ताकतें हैं, मगर हम यादियों के पास मुहैयरुल अक़ूल ताकतें और लामहदूद उम्रें होती हैं। हमारी दुनिया में चंद लोग ऐसे भी हैं जो इन ताकतों पर इस हद तक उबूर हासिल कर लेते हैं कि वो 1000 यादियों के मुकाबिल आ जाते हैं। उन्हें देवयात कहा जाता है। फिर उन्हीं देवयातों में से मज़ीद आगे बढ़कर शायात बन जाते हैं, और एक शाह 10,000 देवयात की ताकतें रखता है। हमारी दुनिया में कोई 100 के करीब शायात हैं। फिर उनमें से एक शहनशायात बनता है। ये बातें सुनकर आमिर की असली दिलचस्पी जाग उठी थी और वो बहुत मगन हो गया था, और ये भी भूल गया था कि वो उस रास्ते को मुंतखब कर चुका है
جس پر موت سایہ فگن ہے۔ سادھو کی نظریں خلا میں غیر مرئی نقطے پر مرتکز تھی اور وہ بولتا جا رہا تھا، میرا نام برگیز ہے اور میں شایاد ہوں۔ میں نے یہ مقام بہت محنت اور دقتوں سے حاصل کیا۔ 1000 سال کی جان توڑ ریاضت کے بعد یہ مقام حاصل کیا۔ پھر کچھ حاسدوں نے مجھ سے یہ مقام چھین لیا، میری تمام طاقتیں مجھ سے چھین لی، میرے بیوی بچے قتل کر ڈالے، وہ مجھے بھی قتل کر دیتے، مگر سمارا شہر کے ذریعے میں حلیہ بدل کر تمہاری دنیا میں داخل ہو گیا۔ اب تم نے میری طاقتیں واپس لوٹانی ہیں۔ اس نے عامر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، مگر میں آپ کی طاقتیں کیسے لوٹاؤں گا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک یادی انسان سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے، پھر شایاد سے طاقتیں چھیننے والے عام لوگ تو نہیں ہوں گے۔ عامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا۔ جب تم اس دنیا میں داخل ہوگے تو تم بھی کچھ طاقتیں حاصل کر لو گے، پھر وہاں میرے کچھ وفادار بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں تمہاری دنیا میں داخل ہو چکا ہوں، اس لیے اس دنیا کا ہی کوئی شخص وہاں جا کر میری طاقتیں مجھے دلا سکتا ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ تمہیں وہاں ایک عمارت تک رسائی حاصل کر کے وہاں موجود ایک دودھیا رنگ کا پتھر جو میرے مجسمے پر رکھا ہوگا، اسے مجسمے کے سینے میں بنے سوراخ میں رکھنا ہوگا۔ جیسے ہی تم یہ کام سر انجام دو گے میں دوبارہ طاقتور ہو جاؤں گا۔ ایک بار تم میرا یہ کام کر دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کتنی طاقتیں حاصل کر لو گے۔ ان طاقتوں کے ساتھ میں تمہیں تمہاری دنیا میں لوٹا دوں گا۔ مجھے آپ کی دنیا میں کب جانا ہوگا؟ عامر یہ سب کچھ سن کر اضطراب کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اوکھلی میں سر دے تو چکا تھا، اب جلد از جلد اس کام سے نکلنا چاہتا تھا۔ نئی دنیا کے بارے میں سن کر اس کا تجسس بھی جاگ اٹھا تھا۔ تم چاہو تو ابھی میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، اس نے جواب دیا، مگر یاد رہے وہاں سے واپسی کی ایک ہی صورت ہے، میرا کام مکمل کر دو۔ ابھی اس وقت عامر کو اپنے گھر والے یاد آ گئے۔ وہ کیا سوچیں گے جب وہ یوں اچانک غائب ہو جائے گا؟ تم ان کی فکر مت کرو، میں انہیں سنبھال لوں گا، وہ تمہاری طرف سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک بار پھر سادھو نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ اس نے عامر کو دلاسا دیا۔ سادھو نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے کسی گہرے کنویں میں گرتا جا رہا ہو، پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ کتنی دیر گزر گئی، کتنا وقت بیت گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ ایک میدان میں موجود تھا۔ پہلا احساس اسے یہ ہوا کہ اس کا جسم اب ٹھوس نہیں تھا بلکہ ہوا کی مانند تھا۔ اس کے جسم پر ایک سیاہ لمبا چوغا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی، وہاں تمام چیزیں ہوا سے بنی تھی، حتیٰ کہ زمین بھی۔ دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ اٹھتے ہی وہ بھونچکا رہ گیا۔ وہ اڑ رہا تھا اور اس کے پاؤں سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ وہ ایک طرف کو بڑھا، اس کی رفتار حیرت انگیز تھی۔ کافی دیر وہ چکر لگاتا رہا مگر کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اتنی تیز رفتاری سے حرکت کے باوجود اسے تھکن محسوس نہیں ہوئی، مگر وہ اس بات سے پریشان تھا وہاں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کہیں سادھو اس کے ساتھ ہاتھ تو نہیں کر گیا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم آگے بڑھ رہا تھا۔ چلو اب گھر جاؤ، بہت سیر کر لی تم نے۔ اسی کی طرح کے 2 جسم ہوا میں معلق تھے اور اسے گھر جانے کو کہہ رہے تھے، مگر اس نے دیکھا ان کے جسموں پر سبز چوغے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت یہ یہاں کیا کر رہا ہے، ہمیں دقت میں ڈال دیا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، جسے عامر نے سن لیا۔ وہ اس جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ گھر کیسے اور کہاں جانا ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ ہر طرف تو چٹیل ہوائی میدان تھا۔ تم نے سنا نہیں وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں سے کھسک لو ورنہ تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر ان میں سے ایک بولا، غوطہ لگاؤ جلدی۔ اچانک سانپ کی پھنکار سے مشابہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز سنتے ہی اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے اس نے غوطہ لگایا اور وہاں کی زمین میں نیچے بڑے آرام سے اترتا چلا گیا۔ نیچے پہنچ کر اس نے ہوش ربا منظر دیکھے۔ اگر اس کے پاس اس وقت دل ہوتا تو یقیناً رک جاتا۔ ایک مافوق البیان دنیا اس کے سامنے موجود تھی۔ ہر چیز اسے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ ہوا میں معلق گھر، بغیر ستونوں کے چھت، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب ٹھوس تھے، اور جب وہ اندر آیا تھا اس کا جسم بھی ٹھوس حیت اختیار کر چکا تھا، پھر بھی وہ اڑ سکتا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان میں پھر کسی نے سرگوشی کی، آنکھیں بند کر کے گرومالا بولو۔ اس نے فوراً اس بات پر عمل کیا مگر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ آنکھیں کھول کر اب دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ اس سے 2 فٹ نیچے زمین موجود تھی اور سامنے کالے رنگ کی نادر نقشے کی حامل عمارت موجود تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک کالے رنگ کا نہایت خوفناک شکل والا اسی کی بناوٹ کا شخص اس عمارت سے باہر آیا اور پورا منہ کھول کر اسے خوش آمدید کہا اور اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمارت اندر سے بہت خوبصورت تھی۔
اسے مشروب پیش کیا گیا، وہ بھی ہوا ہی تھی، مگر جب اس نے منہ میں انڈیلنا شروع کیا تو اسے بہت لطف آیا۔ منہ میں آتے ہی وہ مایا بن جاتا۔ بھوک پیاس تو اسے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی، صرف لطف کے لیے وہ کھا پی رہا تھا۔ جب وہ اچھی طرح لطف اندوز ہو چکا، وہی کالا دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، اب کچھ کام کی بات ہو جائے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عامر اب خوب سیر ہو چکا ہے۔ ہاں جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے، میں جلد سے جلد اپنا کام سر انجام دینا چاہتا ہوں، عامر نے اس کالے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برگیز نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کالے نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ موجود تھا، اس نے وہ چیز عامر کے سامنے پھیلا دی۔ وہ کسی عمارت کا نقشہ تھا۔ اس عمارت کے گرد بہت کڑا پہرا ہے، ایک طرح سے یہ جیل ہے، مگر اس جیل میں سرکش شہزاد قید کیے جاتے ہیں۔ یہ عمارت اس طرح تعمیر کی گئی ہے، اس میں راستہ بھٹک جانے والا لاکھوں سال بعد بھی اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ اس عمارت میں ہزاروں کی تعداد میں کمرے ہیں۔ بزرگ برگیز کے علاوہ اس عمارت سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکا، مگر ان کی طاقتیں وہیں رہ گئیں۔ بہت دقتوں کے بعد ہم نے یہ نقشہ حاصل کیا ہے۔ یہ نقشہ تم ساتھ لے جاؤ، اور یہ جو سرخ نشان ہے، اس نے نقطے کے وسط میں ایک چھوٹے سے نقطے پر انگلی رکھ دی۔ اس مقام پر برگیز محترم کا مجسمہ ہے، باقی تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کالے یادی نے تمام کی تمام تفصیل عامر کے گوش گزار کر دی۔ یہ عمارت یہاں سے کتنی دور ہے؟ عامر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ 80,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ 80,000 میل؟ یہ الفاظ اچنبے کی حالت میں عامر نے ادا کیے۔ پہلے تو اس کالے یادی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسی کیا بات کر دی جس نے عامر کو حیران کر دیا۔ پھر وہ مسکرا اٹھا۔ یقیناً تم فاصلے کا سن کر حیران ہو گئے ہو۔ دوست، یہ تمہاری دنیا نہیں، یہاں 1 میل اور 1,00,000 میل کا فاصلہ آنکھیں بند کر کے جگہ کا نام لینے سے طے ہو جاتا ہے۔ بے فکر رہو۔ تم نے کہا پہرا بھی ہے، تو اس کا کیا حل نکالا تم نے؟ عامر نے پوچھا۔ اس کا حل تمہاری رفتار ہے۔ اس وقت تم دیویات ہو، پہرے دار بلا شبہ بہت ماہر ہیں، مگر بہرحال وہ تمہاری رفتار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بار تم اندر داخل ہو گئے تو وہ اندر جانے کی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمارت بھول بھلائیاں ہے، اور تم سن کر پھر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ عمارت تمہاری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس کالے یادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عامر کو سچ مچ جھٹکا لگا، حالانکہ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں کسی بھی بات سے حیران نہیں ہوگا۔ مگر یاد رکھنا، تمہارے پاس وقت انتہائی محدود ہوگا۔ تم جیسے ہی عمارت میں داخل ہوگے، پہرے دار فوراً جسارہ کو خبر کر دیں گے۔ وہ عمارت کی منتظم ہے اور شہنشاہ یاد کی بیٹی ہے۔ وہ اس عمارت کے چپے چپے سے واقف ہے، خبر ملتے ہی وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے تم نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تاکہ بنا ادھر ادھر بھٹکے صحیح مقام پر پہنچ سکو۔ اس نے تمام منصوبہ عامر کے سامنے بیان کر دیا۔ فرض کرو اگر میرے شایعات کے مجسمے تک پہنچنے سے پہلے جسارہ اس جگہ پہنچ گئی، تب کیا ہوگا؟ عامر نے خدشے کا اظہار کیا۔ تب صرف اتنا ہوگا کہ تمہیں تمام عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا، اور تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ اور ہاں، ہماری دنیا میں کم سے کم عمر 70,000 سال ہے، خود سوچ لو۔ کالے یادی کی اس بات نے عامر کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ پکڑے جانے کی صورت میں 70,000 سال قید، اس تصور سے ہی وہ کانپ اٹھا تھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کالے یادی اور عامر نے ایک بار پھر منصوبے پر نظر ثانی کی۔ عامر نے تمام نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، اور پھر منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ عامر نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے اس عمارت کا نام لیا۔ ہلکا سے ایک جھٹکا لگا اور 80,000 میل کا فاصلہ طے ہو گیا۔ وہ پرشکو عمارت کے بالکل سامنے تھا۔ سربا فلک عمارت نہایت خوبصورت تھی۔ وہ اپنی تمام توانائی بروئے کار لاتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی رفتار دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ عمارت کے پہرے دار صرف ہو کی آوازیں نکالتے رہ گئے، اور وہ اندر گھستا چلا گیا۔ نقشے کے مطابق عمارت کے اندر گھستے ہی اسے سیدھا جانا، پھر 10ویں گلی میں دائیں طرف مڑنا تھا۔ اچھی طرح نقشہ ازبر کرنے کے باوجود بدحواسی میں اس سے غلطی ہو گئی اور وہ بھٹک گیا۔ نقشہ اس کے پاس تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اب کیا کرے۔ وہی جانی پہچانی سانپ سے مشابہ سرگوشی اسے سنائی دی۔ سامنے گلی میں 18واں کمرہ ہے۔ یہ سنتے ہی عامر چند لمحوں میں اسی کمرے میں پہنچ گیا۔ بالکل سامنے اسے سادھو برگیز کا مجسمہ دکھائی دیا۔ اس کے سر پر ایک دودھیا روشنی والی گول سی چیز لہرا رہی تھی۔ مجسمہ شفاف موم سے تیار کیا گیا تھا۔ جلدی کرو، وقت کم ہے، وہی سرگوشی عامر کو سنائی دی۔ عامر کو جیسے ہوش آ گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وہ گول پتھر نما چیز جس سے دودھیا روشنی نکل رہی تھی اسے پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے مجسمے کے سینے میں بنے سوراخ میں رکھتا۔
उसे निस्वानी मगर इंतहाई रौबदार और गशदार आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ, ऐसा मत करो। बेख्तियार उसने पीछे मुड़कर देखा। अपनी दुनिया के लिहाज से वो बेइंतहा खूबसूरत औरत थी। सुर्ख लिबादे में मलबूस उस पर नज़र नहीं ठहरती थी। कुछ लम्हों के लिए उसके हुस्न ने आमिर को अपने शहर में जकड़ लिया था, मगर आमिर को फिर वही सांप की आवाज़ से मुशाबे सरगोशी सुनाई दी। इसकी चाल में मत आओ, अपना काम करो जल्दी। पुरस्रार सरगोशी सुनते ही आमिर को जैसे होश आ गया। वो तेज़ी से मुड़ा और फौरन वो पत्थरनुमा शय मुजस्समे के सीने में बने सुराख में रख दी। जैसे ही वो उस पत्थरनुमा शय को रखकर पीछे हटा, एक इंतहाई तेज़ रोशनी कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उस रोशनी की वजह से आमिर की आंखें चुंधिया सी गईं। काफ़ी देर तक उसकी यही कैफियत रही। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। आंखें खोलती उसके सामने हैरतनाक मंजर था। साधु से मिलता जुलता एक जवान शख्स उसके सामने मौजूद था। मुजस्समा गायब हो चुका था। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है बालक, उस नौजवान ने आमिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बालक का लफ्ज़ सुनकर आमिर के सामने ये बात आया हो गई कि वो साधु ही था। साधु को अपने सामने देखकर आमिर मुतमईन और बहुत खुश हुआ। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, मुझे ताकतें दो और वापस मुझे मेरी दुनिया में भेजो। आमिर को वापसी की जल्दी थी। मैं तो चाह रहा था कि तुम कुछ दिन यहीं रहो, मैं तुम्हें यहाँ की सैर करवाता, मगर चलो तुम्हें बहुत जल्दी है तो अभी तुम्हारा बंदोबस्त किए देता हूँ। ये कहकर साधु, जिसका नाम बरगेज था, आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर अचानक उसने अपनी पहली उंगली का रुख आमिर की तरफ कर दिया। एक काली बिजली नुमा रोशनी उसकी उंगली से निकली और आमिर की तरफ बढ़ी। उस काली रोशनी को अपनी तरफ आते देखकर न जाने आमिर को क्या हुआ कि वो फुर्ती से एक जानिब हो गया। वो बिजली पीछे खड़ी सुर्ख लिबास वाली औरत के साथ मौजूद एक यादी पर पड़ी और वो एक चीख मारकर गायब हो गया। आमिर को यूं टहलता देखकर बरगेज के माथे पर शिकने आ गई, मगर अब उसका चेहरा पुरसुकून था। वो बोला, ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम यहाँ देवयाद हो और देवयाद मंतरिया शहर को पहचान जाते हैं। बरगेज ने खबासत में मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी हालत पर काबू पा चुका था। मगर तुम मौत से नहीं बच सकोगे। यानी तुम मुझे मारना चाहते हो, मगर क्यों? शदीद दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत की वजह से आमिर की आवाज़ हलक में फंस कर रह गई थी। क्योंकि तुमने उसकी ताकतों को छू लिया है। अब अगर तुम्हें कोई कत्ल भी कर दे तो उसकी आधी से ज़्यादा ताकत ख़त्म हो जाएगी। अपनी ताकत को बचाने के लिए उसके पास यही हल है कि ये तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करे। सुर्ख लिबास वाली औरत, जो काफ़ी देर से चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसका इस सब मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो, अचानक बोल पड़ी और आमिर को उसके सवाल का जवाब मिल गया। जसारा, तुमने इसे ये नहीं बताया कि अगर ये बदकैस को हरा दे तो सिर्फ इसे एक आसान काम की बदौलत ये देवयाद से शायाद बन जाएगा, और चूंकि ये एक शायाद की ताकतों को हाथों में ले चुका है तो ये शायाद बनकर बहुत ताकतवर हो जाएगा। साधु बरगेज ने उस सुर्ख लिबास वाली से कहा। उसके लहजे में तंज की गहरी छाप मौजूद थी। दोस्त, तुमने सुन लिया। तुम अगर जिंदा रहोगे तो मुझे हमेशा बेसुकूनी रहेगी। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब मैं शहंशाह के मुकाबले में आ चुका हूँ। ये मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए बरगेज ने गैर महसूस तरीके से अपनी उंगली का रुख आमिर की तरफ कर दिया, जिसको इस नई सूरत हाल ने कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। साधु बरगेज की उंगली से इस मर्तबा सफ़ेद रोशनी निकली और आमिर की तरफ बढ़ गई। वो तो जसारा बीच में आ गई और उसने उस रोशनी को हाथ में पकड़कर सुर्ख ढाल से रोक दिया, जो उसी वक्त उसके हाथ में नमूदार हुई थी। साथ ही उसने चीखकर आमिर को भागने का कहा। आमिर को भी जैसे होश आ गया था। वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग खड़ा हुआ। उसे यूं निकलता देखकर बरगेज उसके पीछे लपका, मगर जसारा रास्ते में आ गई। आखिर को वो भी शहनशाह की बेटी थी। बरगेज ने उसे यूं रास्ते में आते देखकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कुछ देर तो जसारा उसका मुकाबला करती रही, मगर बरगेज बहुत ताकतवर था। जसारा ने थोड़ी देर तो उसका मुकाबला किया, फिर पसपाई इख्तियार करके फरार हो गई। दूसरी जानिब इतनी देर में आमिर भूल भुलैयों में होता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। बहुत सर पटकने के बाद भी वो इमारत से बाहर ना निकल सका, तो एक कमरे में घुसकर बैठ गया। आमिर को नहीं मालूम हो सका कि कितना वक्त बीत गया है। वो उसी कमरे में महसूर हो गया था। उसने सोचा कि अब क्या करे। अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका दिल धक से रह गया। सामने जसारा खड़ी थी, मगर अब वो सब्ज़ लिबास में थी। उसे देखकर आमिर तनकर खड़ा हो गया। ज़हनी तौर पर उसने हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया था। बैठे रहो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। उसे दिफाई अंदाज अपनाता देखकर जसारा ने नरमी से कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुमने मुझे बरगेज से ज़रूर बचाया, मगर सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे खुद कत्ल कर सको। आमिर ने करख्तगी से जसारा को जवाब दिया।
اس کے لہجے سے لگ رہا تھا اگر جسارہ نے تھوڑی سی بھی چالاکی دکھائی تو وہ بہت شدید رد عمل ظاہر کرے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں قتل کرنا اتنا آسان ہے؟ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دیتی۔ تمہیں خود بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے شہر سے بچنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور تم کوئی عام دیویات نہیں ہو۔ دیویات سے شایاد بننے کے 100 انتہائی کٹھن مرحلے ہیں، اور تم یوں سمجھو تم نے 99 مراحل طے کر لیے اور صرف ایک مرحلہ رہ گیا ہے جو انتہائی آسان ہے۔ یعنی تم یوں سمجھو کہ تم تقریباً ایک شایاد ہو۔ تم پر حملہ کرنے کا مطلب موت ہے۔ برگیز نے بھی تم پر حملے کی جرت اس لیے کی کہ اب وہ شہنشاہ ہے۔ بس وہ میرے والد کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، جو کہ انتہائی بیمار ہیں۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، برگیز انتہائی طاقتور شہنشاہ یاد کے روپ میں ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ جسارہ نے وہیں کھڑے کھڑے تمام بات کہہ دی۔ اس کے لہجے کی جھلکتی سچائی سے عامر متاثر نظر آنے لگا، مگر پھر بھی وہ بہت محتاط تھا۔ مگر تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی چال ہو۔ عامر کو اب بھی پورا یقین نہیں تھا۔ تمہاری مرضی، اعتبار کرو یا نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ تم جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، یہاں سے میری مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ آگے تمہاری مرضی۔ جسارہ کو عامر پر غصہ آ گیا۔ اب کی بار اس کا لہجہ انتہائی خشک تھا۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس خطرناک عمارت سے نکلنے کے خیال سے عامر کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جسارہ کے لہجے کی خشکی اب بھی برقرار تھی۔ چند لمحوں بعد وہ عمارت سے باہر تھے۔ عمارت سے باہر آ کر عامر کو بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اسے اس بے چینی کا سبب معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے خطرے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں جسارہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک وہ خود بخود ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک نیلی روشنی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں وہی کالا یادی کھڑا تھا جس نے اس کو عمارت کا نقشہ فراہم کیا تھا۔ اپنے وار کو یوں خالی جاتا دیکھ کر وہ غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ لمحوں میں اس نے دوسرا وار کیا۔ 7 مختلف رنگوں کی روشنیاں عامر کی طرف بڑھیں۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ روشنیاں اس کی سمت آنے کی بجائے اس کالے یادی کی طرف مڑ گئی، اور وہ دھواں بن کر تحلیل ہو گیا۔ اتنی دیر میں جسارہ واپس آ گئی، جو کافی آگے نکل گئی تھی۔ اس نے صرف اس سارے واقعے کا آخری منظر دیکھا، جب عامر نے ہاتھ کے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اس کالے یادی کو دھواں بنا ڈالا تھا۔ بیچارہ غلط فہمی میں مارا گیا۔ جسارہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ غلط فہمی؟ اس نے مجھ پر حملہ کیا اور اس کا وار اسی پر الٹ گیا۔ عامر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، مارا تو وہ اپنی وجہ سے گیا، مگر وہ تمہیں عام دیویات سمجھتا تھا۔ اصل میں جو بھی تمہیں قتل کرے گا، برگیز کی آدھی طاقتوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ جسارہ نے نیا انکشاف کیا۔ اس نئی بات نے عامر کو ایک بار پھر الجھن میں مبتلا کر دیا۔ نہ جانے اور کتنے بھید تھے جو اس سے پوشیدہ تھے۔ وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ جاتا کہاں؟ اسے اس دنیا کے بارے میں، اس کے لوگوں کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کی بھلائی اسی میں نظر آئی کہ وہ جسارہ کے ساتھ رہے۔ عامر جسارہ سے کچھ پیچھے ہوا میں اڑتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کی سماعت سے جسارہ کی آواز ٹکرائی۔ تم پوچھو گے نہیں کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں، اور برگیز سے تمہاری جان کیوں بچائی؟ پوچھنا تو چاہتا تھا، مگر موقع ہی نہیں ملا، اور اس موجودہ صورتحال نے مجھے الجھن میں بھی مبتلا کر دیا ہے، اس لیے پہلے اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مگر تم بتاؤ، تم مجھے کیوں بچانا چاہتی ہو؟ عامر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دراصل تمہاری وجہ سے ہمارا پورا نظام متاثر ہو گیا ہے۔ برگیز ایک باغی تھا۔ ہمارے نظام میں 100 کے قریب شایاد ہوتے ہیں۔ آپس میں باہمی چپکلش سے بچنے کے لیے یہ اصول بنایا گیا کہ ہر شایاد باری آنے پر ہی شہنشاہ یاد بن سکے گا۔ برگیز جب شایاد بنا تو اسے شہنشاہ بننے تک کا سفر بہت طویل لگا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے شہنشاہ بننے تک وہ زندہ ہی نہ رہے۔ اپنی بے پناہ ذہانت کو اس نے منفی انداز میں استعمال کرتے ہوئے بہت چالاکی سے اپنے سے اوپر والے شایادوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہر قتل کی منصوبہ بندی اس کی ذہانت سے کی جاتی کہ قتل طبعی موت لگتی۔ اس طرح اس نے 30 کے قریب شایاد مار ڈالے۔ ہر قتل سے اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا۔ ایک تو اس کی طاقت بڑھتی جاتی، دوسرا بہت غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے بندے شایاد بناتا چلا گیا۔ مگر تم تو کہتی ہو شایاد کو مارنا بہت مشکل کام ہے، تو پھر اتنی آسانی سے وہ کیسے اپنا کام کرتا رہا؟ عامر نے جسارہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے مشکل کہا تھا، ناممکن نہیں کہا تھا۔ شایاد کو دشمن بن کر مارنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ کام صرف شہنشاہ ہی کر سکتا ہے، مگر دوست بن کر کسی کو قتل کرنا کیا مشکل ہے؟ برگیز نے یہی کیا۔ وہ ہدف کو پہلے اعتماد میں لیتا، پھر قتل کر دیتا۔
اس پر شک اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ ہماری دنیا میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ 30 قتل کرنے کے بعد برگیز اپنے نئے ہدف کے لیے نکلا، مگر اس مرتبہ اس سے چوک ہو گئی۔ اس نے ہدف کے لیے قذاف کو چنا۔ قذاف انتہائی طاقتور اور ذہین شایاد ہے۔ جب برگیز نے اس سے دوستی کی تو قذاف نے اس کے اندر کی تاریکی کو محسوس کر لیا۔ حالانکہ مختلف علوم کا سہارا لے کر برگیز نے اپنے اندر کی تاریکی کو چھپایا ہوا تھا۔ تاریکی؟ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عامر نے جسارہ سے پوچھا۔ ہماری دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تاریکی کو صرف شایاد ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ہر شایاد بھی نہیں، بس چند مخصوص شایاد۔ وہ بھی اپنی صلاحیت کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ اس دنیا کے باسیوں کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے۔ قذاف بھی تاریکی دیکھ سکتا تھا۔ وہ محتاط ہو گیا۔ اس نے اس سے پہلے ایسی تاریکی نہیں دیکھی تھی، اور شایاد تو بہت مقدس ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایک دن برگیز نے قذاف کو بے خبر پا کر حملہ کر دیا، اور یہی بات اس کے لیے خطرناک ثابت ہوئی۔ برگیز کا ور ضائع گیا۔ قذاف نے اسے پکڑ لیا۔ تحقیق و تفتیش کے بعد برگیز کا جرم ثابت ہو گیا، اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ سزا پر عمل درآمد تک اسے عمارت میں قید رکھا گیا، مگر وہ اپنے 30 ساتھیوں کی بدولت فرار ہو کر تمہاری دنیا میں چلا گیا، مگر اس کی طاقتیں یہیں رہ گئیں۔ پھر بہت سے لوگ اس نے یہاں بھیجے، مگر سب ناکام ہوئے، اور آخر میں تمہیں اپنی بچی کچی تمام طاقتوں کے ساتھ یہاں بھیج دیا، اور باقی کی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برگیز کو ہر حالت میں ختم کرنا ہے، ورنہ وہ ہماری اس دنیا میں ہر طرف تاریکی پھیلا دے گا۔ قتل و غارت گری ہوگی اور ہمارا امن تہو بالا ہو جائے گا۔ برگیز سے چھٹکارے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک، تمہیں قتل کر دیا جائے، مگر مجھے اس بات پر زیادہ یقین ہے کہ جیسے ہی تم پر حملہ کیا جائے گا تم شدید رد عمل ظاہر کرو گے۔ لڑائی میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی نقصان پہنچے گا، اور تم بھی کمزور ہو جاؤ گے، اور برگیز اسی موقع کی طاق میں ہے تاکہ وہ تمہیں کمزور پا کر آسانی سے قتل کر دے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ تم ہماری مدد کرو، اس کے بدلے ہم تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیں گے، یا تم اگر یہیں رہنا چاہو تو تم شایاد بن کر رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، عامر نے لاچاری سے کہا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب ہم محل کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے وہاں سے کچھ ضروری چیزیں اٹھانی ہیں۔ برگیز بھی وہاں پہنچنے والا ہوگا۔ جسارہ نے اسے منصوبے کے متعلق بتایا۔ ہمیں اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں صرف آنکھیں بند کر کے جگہ کا نام لینے سے وہاں پلک جھپکتے ہی پہنچا جا سکتا ہے، عامر نے الجھن سے کہا۔ ہاں، ہم بھی اس طرح پہنچ سکتے ہیں، مگر اس طرح ہم بالکل محل کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، اور اگر وہاں برگیز موجود ہوا تو بہت آسانی سے ہم اس کا شکار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ہم پہنچ ہی گئے، وہ دیکھو، وہ رہا محل۔ جسارہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ محل کے آس پاس کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے محل کی طرف بڑھے۔ محل کے قریب پہنچتے ہی عامر کو ایک مرتبہ پھر بے چینی ہونے لگی، مگر اب وہ اس بے چینی کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً جسارہ کو محتاط ہونے کو کہا، مگر اسی دوران 20 کے قریب سرخ لبادوں میں ملبوس پہرے داروں نے انہیں گھیر لیا۔ اس صورتحال نے عامر میں جیسے بجلیاں بھر دی۔ وہ سب اپنا گھیرا مکمل ہی کر رہے تھے کہ عامر سفید روشنی کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ آگے بڑھا اور وہاں موجود تمام سرخ لباس والے جسموں کے آر پار ہو کر واپس اپنی جگہ آ کھڑا ہوا۔ یہ عمل سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مکمل ہوا تھا۔ باقی وہاں موجود لوگ تو ایک طرف، خود عامر کو بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ وہ تمام سرخ لباس والے آن کی آن میں بیک وقت زمین پر گر پڑے اور ان کے جسم دھواں بن گئے۔ جسارہ حیرت سے بت بنی یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ عامر بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، مگر وہ اتنا طاقتور ہوگا اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر اچانک اسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے محل کے اندر داخل ہوئی۔ عامر نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر وہ دونوں محل سے نکل گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ لو اور آنکھیں بند کر کے برخاست کہو، جسارہ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ عامر نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب عامر نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک قلعے کے سامنے موجود تھے۔ پھر وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ سب پہنچ گئے؟ جسارہ نے اندر داخل ہوتے ایک لڑکی سے پوچھا۔ جی سب موجود ہیں اور آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ عامر نے دیکھا وہاں 50 کے قریب لوگ موجود تھے، 5 عورتیں، باقی تمام مرد تھے۔ جسارہ کو اندر آتے دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی عامر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے حیرت جھلکنے لگی۔ خواتین و حضرات، یہی ہے وہ شخص جو اس تمام صورتحال کا کسی حد تک ذمہ دار ہے، اور یہی ہمیں اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں مچلتی حیرت کو دیکھ کر جسارہ نے عامر کا تعارف کروایا۔
یعنی یہ وہی ہے جسے مار دیا جائے تو برگیز کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ ایک جوان شخص نے کینتوز نگاہوں سے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ روب، اس کو مارنے کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے اور وہ زیادہ آسان ہے۔ اس پر حملہ کرنے کی حماقت ہم نہیں کریں گے۔ تم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے کام کے لیے بھی تیار ہے۔ جسارہ نے اس جوان کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر اس کی وجہ سے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ برگیز نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ جسارہ یا کوئی اور اسے روکتا، اس نے آنکھیں بند کی اور اچانک اپنے ہاتھ کی انگلی سے عامر کی طرف اشارہ کیا۔ سفید روشنی اس کے ہاتھ سے نکلی اور عامر کی طرف بڑھنے لگی۔ روشنی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر غیر ارادی طور پر عامر نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہلایا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ پل بھر میں اس روشنی نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور واپس روب نامی نوجوان کی طرف پلٹی۔ اگر وہ پھرتی سے ایک طرف نہ ہو جاتا تو اپنے ہی وار کی زد میں آ کر ختم ہو جاتا۔ اتنے اطمینان سے وار کو پلٹا کر عامر نے وہاں موجود تمام لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ جوان جس کا نام روب تھا وہ شایات تھا، اور ایک شایات کے سب سے بہترین وار کو کوئی عام دیویاد ناکام نہیں بنا سکتا، مگر عامر نے ایسا کر دکھایا تھا۔ اب تمام لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں اور پرسکون ہو جائیں، جسارہ نے انتہائی روب سے کہا۔ صرف روب اور عامر ہی کھڑے تھے۔ پھر دونوں کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ جسارہ نے انہیں تفصیل سے تمام بات سمجھائی۔ اس وقت عامر ہی وہ تنہا شخص تھا جو شہنشاہ برگیز یعنی سادھو کو ہرا سکتا تھا۔ عامر کو بدقیس سے مقابلہ کرنا تھا۔ بدقیس ایک انتہائی طاقتور جانور تھا، مگر اپنی تمام طاقت کے باوجود جسارہ کو کامل یقین تھا کہ وہ عامر کے سامنے چند لمحوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے حساب کے مطابق اس نے 5000 سال بعد نمودار ہونا تھا۔ اتنا انتظار شاید وہ نہ کر پاتے۔ برگیز مسلسل حملے کر رہا تھا۔ عامر کو اس دنیا میں آئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ وہاں کا مکمل رہن سہن سیکھ گیا تھا۔ جسارہ سے اس کی انسیت محبت میں بدل چکی تھی۔ جسارہ بھی اسے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی۔ باہر کی دنیا میں برگیز نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ سوائے اس قلعے کے اس نے ہر اس جگہ کو بزور بازو فتح کر لیا تھا۔ وہ اس قلعے کو اس لیے فتح نہیں کر پا رہا تھا کہ یہاں 51 شایاد موجود تھے اور عددی لحاظ سے قلعے والوں کو ایک برتری حاصل تھی۔ برگیز کے پاس 49 شایاد تھے، اس لیے وہ تمام تر طاقت کے باوجود اس شہر کا توڑ نہیں کر پا رہا تھا جو قلعے کے ارد گرد کیا گیا تھا۔ جسار اور اس کے ساتھی صرف انتظار کر سکتے تھے کہ کب بدقیس باہر آئے اور عامر شایاد بن جائے یا پھر وہ برگیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس انتظار میں ایک روز وہ ہو گیا جو انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ ایک بلاس نامی شایاد کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ فوت ہو گیا، حالانکہ اس کی عمر صرف 55 سال تھی۔ سایاد والوں کے نزدیک یہ کوئی اتنی عمر نہیں تھی۔ دوسرا جھٹکا اس سے بھی شدید تھا جب جسارہ اور عامر کو پتہ چلا کہ 2 شایاد بددل ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ قلعے کا دفاع کمزور ہو گیا۔ برگیز جو اسی موقع کی تلاش میں تھا اس نے شدید حملے شروع کر دیے۔ اس کو عددی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اس دن بھیانک لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے پورا زور لگایا گیا۔ عامر نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ برگیز کو پسپا ہونا پڑا، مگر جسارہ کے 20 شایاد کام آ گئے اور سینکڑوں دیویاد مارے گئے۔ دوسری طرف بھی نقصان ہوا، مگر ان کا نقصان کم تھا۔ برگیز کو معلوم تھا یہی نادر موقع ہے، قلعے والوں کی طاقت کم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی تمام طاقت کو یکجا کیا اور بھرپور وار کر دیا۔ جسارہ اور اس کے ساتھی لڑتے رہے۔ عامر نے بھی اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا، مگر آخر کب تک؟ وہ تھک کر نڈھال ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ صرف جسارہ اور عامر بچ گئے، باقی ان کے تمام ساتھی کام آ گئے۔ عامر جب سے یہاں آیا تھا اسے کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب وہ بھی تھک گیا تھا۔ جسارہ تو بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ انہیں لڑتے لڑتے تقریباً 800 سال گزر چکے تھے۔ عامر کے لیے یہ بہت طویل عرصہ تھا۔ آخر برگیز قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ عامر کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری پھرتی قابل دید ہے بالک، مگر تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہے، برگیز نے عامر کی طرف دیکھ کر کہا، جو تیزی سے برگیز کی فوج کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اس کے سپاہی اسے وہاں پا کر رک گئے۔ عامر بھی برگیز کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ برگیز نے عامر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک تیز روشنی کی لہر نکلی اور عامر کی طرف لپکی۔ عامر جلدی سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح کھڑے ہونے کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ برگیز نے روشنی صرف توجہ ہٹانے کے لیے پھینکی تھی، اصل میں اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک غیر محسوس اشارہ کیا تھا اور اب عامر زمین پر لوٹ رہا تھا۔ ایک ماورائی رسی نے اسے باندھا ہوا تھا۔ برگیز نے اسے یوں لوٹیاں کھاتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے وقت ضائع کرنا بالکل مناسب نہ سمجھا اور ہاتھ کی پہلی انگلی عامر کی سمت کر دی۔
پہلے سفید اور اس کے پیچھے کالی لہر نکلی اور عامر کی سمت بڑھی۔ اسی لمحے جسارہ وہاں دھاڑتی ہوئی پہنچ گئی اور اس نے یہ وار اپنی سرخ ڈھال پر روکا۔ سفید روشنی کو تو اس نے اپنی ڈھال پر روک لیا، مگر کالی لہر اسے زور سے ٹکرائی۔ اس کی ڈھال ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے کپڑے چیتھڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ اڑ کر دور جا گری۔ جسارہ کی یہ حالت دیکھ کر اور برگیز کے قہقہے سن کر عامر گویا پاگل ہو گیا۔ اس نے وحشیانہ طاقت سے اس غیر مرئی رسی کو توڑ ڈالا اور پوری قوت سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے 7 رنگ کی روشنیاں نکلیں اور پھر حیرت زدہ کھڑے برگیز کے جسم میں گھس گئیں۔ برگیز جھکتا چلا گیا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، مگر اگلے ہی لمحے عامر کی تمام امیدوں پر اوس پھر گئی۔ برگیز مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بالک، تم نے تو مار ہی ڈالا تھا مجھے۔ اگر آج میں اپنی حفاظت کا ناقابل تسخیر انتظام نہ کر کے آتا تو کیا سمجھتا ہے تو مجھے مار دے گا؟ ارے نادان، تو جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، برگیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ کی چبھن عامر کو اپنے سینے میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان باتوں کے دوران برگیز کی توجہ جسارہ سے ہٹ گئی، جو دیوار کے سہارے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، مگر عامر پوری طرح چوکنا تھا۔ اچانک جسارہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سرخ روشنی تیزی سے برگیز کی جانب بڑھی۔ عامر مسکرا اٹھا۔ اس کی مسکراہٹ سے برگیز چوکنا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ برگیز کچھ کرتا، عامر تیزی سے آگے بڑھا اور روشنی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ جسارہ نے ایک دردناک چیخ ماری اور اتنے ہی زور سے برگیز چلایا اور زمین پر گر گیا۔ عامر نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا کہ برگیز کے جسم سے روشنیاں تیزی سے نکل رہی ہیں اور وہ کرب سے چیخ رہا تھا۔ جسارہ بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ کیا کر دیا؟ یہ وار تو میں نے برگیز پر کیا تھا، تم کیوں سامنے آ گئے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے چلا رہی تھی۔ برگیز سے تمہاری دنیا کو چھٹکارا دلانے کا یہی ایک طریقہ تھا، مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ تمہارے ہاتھوں مروں۔ بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی دنیا کو خوشحالی کی طرف لے کر جاؤ۔ عامر نے درد کی شدت سے اٹکتے یہ الفاظ بولے اور جسارہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اس کا جسم دھواں بن کر اڑنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے عامر کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا وہ جھونپڑی میں لیٹا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریبی سادھو لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، وہ نزا کی حالت میں لگ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے پورے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بے سود ہو گیا، وہ مر چکا تھا۔ عامر نے اپنے بدن کو ٹٹولا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، باہر ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ اسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور گھر کی سمت چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر دبے قدموں سے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، حتیٰ کہ وہ پانی کا گلاس بھی وہیں پڑا تھا جہاں کہ وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے، یعنی اس دنیا میں گزرے 2000 سال صرف 2 گھنٹے تھے۔ وہ سب ایک خواب کی مانند گزر گیا، حالانکہ وہ خواب نہیں تھا، مگر ان تمام حالات میں اسے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی تمام جد و جہد لا حاصل رہی۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ زندگی بھر اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔ دوستو، یہاں کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے جمیلہ باسط صاحبہ، ہیں کینیڈا سے۔ ملالکہ نذیر کراچی سے۔ جاوید صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ اورنگزیب صاحب ہیں سرگودا پاکستان سے۔ محمد نعیم صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے۔ وسیم صاحب ہیں فیصل آباد پاکستان سے۔ شفیق صاحب ہیں سعودی عربیہ سے۔ ارم منیر صاحبہ ہیں سرجانی ٹاؤن کراچی پاکستان سے۔ عائشہ اکرام صاحبہ ہیں سیالکوٹ پاکستان سے۔ معظم علی صاحب ہیں گوجرا منڈی بہاؤدین پاکستان سے۔ عبدالرشید صاحب ہیں ملتان پاکستان سے۔ یاسین علی صاحب ہیں رامپور انڈیا سے۔ اکرام صاحب ہیں اورنگ آباد ممبئی انڈیا سے۔ حیات اللہ خان صاحب ہیں افغانستان سے۔ اشرف خان صاحب ہیں یوپی انڈیا سے۔ اور آصف خان صاحب ہیں نیو کراچی پاکستان سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔